یہاں میں ایک بات اور کی وضاحت کر دوں، اور وہ یہ کہ دو قومی نظریے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. میں نے وضاحت کر دی کہ نہیں، یہ پہلے دن سے. اور میری نگاہ میں دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کا یہ تصور ہے کہ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے. ایک ہے اللہ کو الہ مان کر اس کی عبادت کا راستہ، اور دوسرا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی راستہ، خواہ وہ مذہبی کے نام پر ہو یا سیکولر کے نام پر ہو یا الحاد کے نام پر ہو یا شراکت کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر. اور اس کی تلقین ہمیں سورہ فاتحہ میں دن میں 5 بار کرائی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دو اسٹریم سے طریق. اب ہر ایک اسٹریم کے اندر پھر بہت سارے چلے، لیکن یہ دو میجر اسٹریمس. دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریات ضمانت ہے اس بات کی کہ اسلام سے ہٹ کر کے بھی جو نظام ہوگا اسے بھی باقی رہنے کا حق ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ نے انسان کو یہاں پیدا کیا ایک مقصد سے، وہ مقصد اس کی آزمائش. آزمائش یہ ہے کہ اسے عقل دی گئی ہے، تقویٰ دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے اختیار اور فجور بھی دیا گیا. علامہ فجورہ و تقویٰ، یہ صلاحیت دے دی گئی ہے، عقل دے دی گئی. اب اسے چوز کرنا ہے خیر اور شر، اسلام اور غیر اسلام، حلال اور حرام، اللہ کی عبادت اور طاغوت کی عبادت کے درمیان. لیکن جو چوائس بھی وہ کر لے اس پر اسے حق قائم رہنا، اور کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ زبردستی اس کے اوپر اپنی بات ہو کر. لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی. اور لا اکراہ فی الدین کا جو کانٹیکسٹ سورہ بقرہ ہے وہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ پہلے آیت کرسی جس میں اللہ کا دین کا تصور آ گیا، اس کی کرسی، اس کا اقتدار. اس کے بعد کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، لیکن ساتھ ہی کہا گیا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو دلیل کیا ہے لا اکراہ فی الدین کی؟ دلیل یہ ہے کہ حقیقت اور کیا غلط ہے واضح کر دیا گیا، خیر اور شر ایک دوسرے سے واضح کر دیا گیا ہے، حق اور باطل کو نمایاں کہ اب یہ چوائس تمہاری، اب قوت سے. لیکن جو اللہ کا راستہ اختیار کرے گا وہ ظلمات سے نور میں آئے، اور جو طاغوت کی بات نہیں کرے گا وہ نور سے ظلمات میں کرے گا. لیکن یہ دونوں موجود ہیں. تو دو قومی نظریے کے معنی سے یہ نہیں ہے کہ ہماری بنیاد ایک خاص اصول پر ہے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس بنیاد سے ہٹ کر کے جو قومیں بنیں گی انہیں بھی وجود کا، انہیں بھی اپنی ترقی کا، اپنے نظریے کے مطابق رہنے کا حق ہے. تو یہ گارنٹی ہے پلورلزم کے لیے. اور اسی سے پھر میں یہ نکالتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ اگر پاکستان کی بنیاد آپ بناتے ہیں تو پھر کیا اور مسلمان ملکوں کی نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے، لیکن یہ ان کی چوائس، وہ اسے قبول کر لیں سراخوں پر. خود مسلمان بھی اگر اس پر عمل نہ کریں تو اس سے دو قومی نظریے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم قوت سے مسلط نہیں کریں گے ان کے اوپر، لیکن مسلمانوں کی حقیقی عرض یہی ہے. اور آج بھی جو پیو اور گیلپ کے سرویز آئیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ممالک میں تو 70 سے 98 بلکہ 99% تک یہ کہتے ہیں کہ شریعت کو ہماری اجتماعی زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے، 99%. اور باقی ممالک میں بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں بھی ان کی ایک متضبہ طاقت 20% سے لے کر کے 40-45 تک یہ کہتی ہے کہ شریعت کی بنیاد ہونا چاہیے. تو محض یہ کہنا کہ فلانا ملک نہیں کر رہا اس سے دو قومی نظریے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ دو قومی نظریے کی جو اسٹریٹجی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں، جہاں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے مستقبل کو خود طے کر سکتے ہیں، وہاں ان کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کریں اور نظام حکومت اس کا بنائیں. جہاں وہ مائنورٹی میں ہے وہاں ان کے لیے صحیح آپشن یہ ہے کہ وہاں پیسفلی رہیں، وہاں کے قانون کو بھی احترام کریں.
لیکن اپنے نظریے، اپنی کمیونٹی، اپنی معاشرت، اپنی روایات کو جس حد تک اپنی شناخت سے حفاظت کریں، اسے تحلیل نہ ہونے دیں، اس کے لیے جدوجہد کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں، تاکہ آج کی اقلیت کل کی اکثریت بن سکے، لیکن دعوت و تبلیغ کے طریقے سے۔ اور جہاں مسلمان کسی ایسے نظام میں ہیں کہ جو ظالمانہ جابرانہ نظام ہے، وہاں بھی آپ رجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان اخلاقی حدود کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے فراہم کی۔ اسی لیے اسلامی تاریخ کے اندر، اسلامی قانون کے اندر جسٹ وار اور جسٹس ان وار، ان دونوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، اور جہاد ان آداب، ان قیود، ان اصولوں، ان ضابطوں کے مطابق جو اللہ رسول نے طے کی، اس سے ہٹ کر کے قوت کا استعمال جائز نہیں، وہ دہشت گردی۔ تو یہ قومی بھیجا ایک ابدی اصول ہے، اور اس کے یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہمیں اقتدار حاصل ہے، وہاں نے اسلام قائم کیا، دوسروں کو جبر کیے بغیر، اور جہاں یہ ممکن نہیں تھا وہاں انہوں نے کوشش کی کہ جہاں ہمیں اکثریت حاصل ہے، کم از کم وہاں ہم اپنے نظام کو نافذ کی کوشش کریں، اور جہاں ہمیں اکثریت حاصل نہیں وہاں ہم وہاں کے حالات کے مطابق اپنے تشخص کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنے حقوق کی حفاظت کی کوشش کریں، اور ان مشترکات میں جس میں کہ دوسرے بھی شریک ہیں، ہم مل کر کے آگے بڑھیں۔ تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو یہ ہے وہ فریم ورک۔